خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس بہترین اور گہری گفتگو میں ہم ایک ایسی کشمکش کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو آج کل شاید ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں لیکن اس پر بات نہیں کرتے۔ صحیح کہا۔ یہ کتاب ہماری زندگی کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہاں، اور اس گفتگو میں ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ آخر ہماری زندگی میں مسلسل آگے بڑھنے اور زیادہ کام کرنے کی چاہ نے ہمارا سکون کیسے چھین لیا ہے۔ اوف، بالکل۔ ہم سب ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جہاں رکنے کا مطلب ناکامی سمجھا جاتا ہے۔ اس موضوع میں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ان چیزوں سے پردہ اٹھاتی ہے جنہیں ہم عام طور پر اپنی خوبیاں سمجھتے ہیں، یعنی ہماری پروڈکٹیوٹی اور کارکردگی۔ صحیح، ہماری کارکردگی اور ہر وقت کچھ نیا حاصل کرنے کی مسلسل لگن، جنہیں ہم اپنی شناخت مانتے ہیں، اصل میں وہی چیزیں ہمارے ذہنی سکون کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کام کرنا چھوڑ دے۔ بالکل نہیں، میں یہی واضح کرنا چاہ رہی تھی کہ جب کارکردگی ایک جنون بن جائے اور اس کی کوئی حدود طے نہ کی جائے تو وہ اعصاب کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور اس جنون کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم کتاب کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ ہم آج کرس بیلی کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو کام یور مائنڈ اور خاص طور پر اس کے دیباچے کا گہرا جائزہ لیں گے۔ دیباچے کا عنوان ہے وائی وی نیڈ کام۔ اور کرس بیلی کا نام سنتے ہی ذہن میں فوراً پروڈکٹیوٹی، ٹائم مینجمنٹ اور کام کی رفتار بڑھانے کے طریقے آتے ہیں۔ بالکل، مطلب ان کا تو سارا کیریئر ہی اس بات پر کھڑا ہے کہ لوگ اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کریں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اس کتاب کی شروعات ایک ایسے واقعے سے ہوتی ہے جو انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ واقعہ جو انہوں نے دیباچے میں بیان کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک سٹیج پر کوئی 100 لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے اور اچانک انہیں ایک شدید اینگزائٹی اٹیک کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ، میرا مطلب ہے یہ واقعہ واقعی پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ کرس بیلی جو دنیا بھر کو سکھاتے ہیں کہ اپنا کیلنڈر کیسے مینیج کرنا ہے، اپنی ٹو ڈو لسٹ کو کیسے بہتر بنانا ہے، وہ خود ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل برن آؤٹ کا شکار ہو گئے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے۔ جی، یہ کوئی معمولی تھکاوٹ نہیں تھی، بلکہ ان کا نروس سسٹم مکمل طور پر جواب دے گیا تھا۔ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ان کا یہ کتاب لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس واقعے نے انہیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں انہیں یہ سمجھنا پڑا کہ آخر ان کے اپنے سکھائے ہوئے طریقے کام کیوں نہیں آئے۔ بالکل، انہیں یہ کھوج لگانی پڑی کہ آخر وہ تمام پروڈکٹیوٹی ہیکس اور ٹائم مینجمنٹ کے اصول انہیں اس ذہنی دباؤ سے بچانے میں کیوں ناکام رہے۔ تو میرے ذہن میں یہاں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ دیکھیں، اگر ایک ایسا انسان جس کے پاس وقت کو کنٹرول کرنے کے بہترین ٹولز موجود ہیں وہ بھی برن آؤٹ کا شکار ہو سکتا ہے، تو ہم جیسے عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ مطلب کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو پروڈکٹیوٹی سمجھتے ہیں اسی کی بنیادی تعریف میں ہی کوئی بہت بڑی خامی موجود ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ بیلی کو بھی یہی احساس کھا رہا تھا کہ کیا وہ منافق ہے؟ وہ سوچنے لگے کہ اگر ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ان پر ہی کام نہیں کر رہے تو وہ دنیا کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ان کے کام پر۔ جی ہاں، لیکن جب انہوں نے اس پر باقاعدہ تحقیق شروع کی، سائنسدانوں سے بات کی اور جرنل آرٹیکلز پڑھے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے پچھلے اصول غلط نہیں تھے بلکہ نامکمل تھے۔ نامکمل تھے کس لحاظ سے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ جدید دور میں بے چینی یا اینزائٹی صرف کسی بڑے صدمے یا عالمی مسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، پوشیدہ ڈریگنز، یعنی اندیکھے خطرات۔ پوشیدہ ڈریگنز؟ جی، جو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں اس قدر رچ بس گئے ہیں کہ ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک منٹ رکے گا، یہ جو پوشیدہ ڈریگنز والی بات ہے نا، یہ مجھے تھوڑی مبہم لگ رہی ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ کیونکہ جب ہم انزائٹی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں معاشی حالات، کسی عالمی وبا کے اثرات یا دفتر میں کسی سخت باس کا رویہ آتا ہے۔
یہ چھپے ہوئے خطرات آخر ہیں کیا جو مصنف کے مطابق ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں؟ یہی تو سب سے دلچسپ حصہ ہے اس تحقیق کا۔ بیلی کہتے ہیں کہ وہ بڑی وجوہات تو سب کو نظر آتی ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے ذہن کو روزانہ کی بنیاد پر تھکا رہی ہیں وہ بہت خاموش ہیں۔ خاموش وجوہات۔ ہاں، ان میں سب سے بڑی چیز جسے انہوں نے ہائی لائٹ کیا وہ ہے سپر سٹیمولائی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مصنوعی طور پر ڈیزائن کی گئی ہیں۔ میں یہاں تھوڑی سی اور وضاحت چاہوں گا۔ یہ جو سپر سٹیمولی ہے، یہ ہماری عام تھکاوٹ یا دھیان بھٹکنے سے کیسے مختلف ہے؟ کیا اس کی کوئی ایسی روزمرہ کی مثال ہے جس سے اس تصور کو بہتر سمجھا جا سکے؟ بالکل، ذرا سوچیں کہ انسانی دماغ ارتقائی طور پر کن چیزوں سے خوشی یا ڈوپامین حاصل کرنے کا عادی رہا ہے۔ شاید اچھا کھانا یا دوستوں سے بات چیت۔ ایگزیکٹلی، ایک اچھا کھانا، دوستوں سے محفل یا کوئی نیا ہنر سیکھنا، ان چیزوں سے ہمیں ایک متوازن حد تک ذہنی تحریک یا سٹیمیولیشن ملتی ہے۔ لیکن سپر سٹیمیولے وہ چیزیں ہیں جو اس قدر طاقتور ہیں کہ ہمارا دماغ ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے اسمارٹ فونز؟ ہاں، مثلاً کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کی فیڈ، وہ الگوریدم دنیا کے بہترین ذہنوں نے اس لیے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ انسان کی توجہ کو سیکنڈ کے ہر حصے میں جکڑ کر رکھے۔ یہ تو ایک خوفناک حقیقت ہے۔ واقعی، جب ہم مسلسل شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ہر 2 منٹ بعد ای میلز چیک کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ کو ڈوپامین کے اتنے تیز اور غیر فطری جھٹکے دے رہے ہوتے ہیں جنہیں سنبھالنے کے لیے ہمارا دماغ بنا ہی نہیں ہے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو مسلسل ایک ہنگامی حالت میں رکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم ایک عام سی سڑک پر فارمولا 1 ریسنگ کار چلانے کی کوشش کر رہے ہوں، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ انجن کے پھٹنے کی صورت میں ہی نکلے گا۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل، اور اسی سے ایک اور بہت اہم تصور جنم لیتا ہے جسے کتاب میں سٹیمیولیشن ہائٹ کہا گیا ہے۔ سٹیمیولیشن ہائٹ؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ سطح ہے جس پر انسان ذہنی طور پر خود کو نارمل محسوس کرتا ہے۔ جب کوئی سارا دن سپر سٹیمولائی کا شکار رہتا ہے، نیوز الرٹس، نوٹیفیکیشنز، تیز رفتار ویڈیوز، تو اس کی یہ سٹیمولیشن ہائٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ اور جب یہ سطح اوپر چلی جاتی ہے تو اس کا عملی نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے ذہن زیادہ تیز نہیں ہو جاتا؟ نہیں، ذہن تیز نہیں ہوتا، بلکہ عام چیزوں کے لیے بے حس ہو جاتا ہے۔ جب سٹیمولیشن ہائٹ آسمان سے باتیں کر رہی ہو تو کوئی بھی ایسا کام جس میں گہری توجہ درکار ہو وہ دماغ کو شدید بورنگ لگنے لگتا ہے۔ جیسے کتاب پڑھنا یا کوئی لمبا کام کرنا؟ ہاں، مثلاً کوئی کتاب پڑھنا، کوئی تفصیلی رپورٹ لکھنا یا محض اپنے خیالات کے ساتھ اکیلے بیٹھنا، یہ سب تکلیف دہ لگنے لگتا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ مجھے وہ تیز ڈوپامین ہٹ چاہیے جو مجھے اسکرین سے مل رہی تھی، اور پھر انسان بے چین ہونے لگتا ہے۔ بالکل، یہی وہ بے چینی اور انگزائٹی ہے جو انسان کو ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان نے اپنے ذہن کی وائرنگ ہی تبدیل کر لی ہے۔ لیکن کیا اس کا سارا الزام صرف ہماری اسکرینوں اور فونز پر ہی آتا ہے؟ نہیں، صرف اسکرینز نہیں ہیں۔ کیا ہمارے کام کی نوعیت یا ہمارے دفتر کا ماحول اس برن آؤٹ میں شامل نہیں ہے؟ یقیناً شامل ہے۔ کرس بیلی نے اپنی تحقیق میں برن آؤٹ کے ان 6 عوامل کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے جن کا سامنا ہم اکثر اپنے کام کی جگہوں پر کرتے ہیں۔ وہ 6 عوامل کون سے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق کام کی مقدار سے نہیں بلکہ کام کی کوالٹی اور ماحول سے ہے۔ پہلا عامل تو بلا شبہ کام کا حد سے زیادہ بوجھ یا ورک لوڈ ہے۔ وہ تو ظاہر ہے سب سے عام وجہ ہے۔ جی، لیکن دوسرا عامل بہت اہم ہے اور وہ ہے کنٹرول کی کمی۔ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ وہ اپنے وقت اور کام کے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے اور ہر چھوٹی بات پر کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے تو یہ بے بسی شدید انگزائٹی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو بہت سے لوگوں کے لیے جانی پہچانی ہوگی۔ بعض اوقات کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا اس بات کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی کو جوابدار رہنا پڑتا ہے۔ باقی عوامل کون سے ہیں؟ تیسرا عامل ہے مناسب صلے یا انعام کی کمی۔ یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ محنت کو سراہا جا رہا ہے۔ تعریف اور حوصلہ افزائی کی کمی؟ ایگزیکٹلی۔ چوتھا ہے کمیونٹی یا ساتھیوں کے ساتھ تعلق کا ٹوٹنا۔
آج کل کے دور میں خاص طور پر ریموٹ ورکنگ یا ہائبرڈ ماڈلز میں وہ جو دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ چائے پینے یا بات چیت کرنے کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور انسان اسکرین کے پیچھے بالکل تنہا رہ گیا ہے۔ یہ چوتھا نقطہ تو بہت گہرا ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے جڑے ہوئے تو ہیں، لیکن جذباتی طور پر ہم پہلے سے کہیں زیادہ الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ جی بالکل۔ پانچواں عامل ہے انصاف کی عدم موجودگی۔ جب کام کی جگہ پر ترجیحات یا فیصلوں میں ناانصافی نظر آئے تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور چھٹا اور آخری عامل شاید سب سے زیادہ گہرا ہے، وہ ہے اقدار کا تصادم۔ اقدار کا تصادم یعنی ویلیوز کانفلکٹ۔ ہاں، یعنی انسان کا دل کچھ اور کہتا ہے لیکن اس کا کام اس سے کچھ ایسا کروا رہا ہے جو اس کے ضمیر یا اس کی ذاتی اقدار کے خلاف ہے۔ کرس بیلی بتاتے ہیں کہ جب انسان ان 6 ڈریگن سے روزانہ لڑ رہا ہو اور اوپر سے وہ سپر سٹیمیولائی کا شکار بھی ہو تو پھر برن آؤٹ ہونا ایک یقینی امر ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن اگر ہم عملی زندگی کی بات کریں تو ایک عام انسان جو دن میں 8 یا 10 گھنٹے کام کرتا ہے، جس پر گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، کیا اس کے لیے واقعی اس ساری صورتحال سے بچنا ممکن ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا مصنف نے صرف مسئلے کی نشاندہی کی ہے یا اس کا کوئی ایسا عملی حل بھی دیا ہے جو حقیقت پسندانہ ہو؟ مصنف نے اس کا بہت ہی عملی حل پیش کیا ہے، اور وہ حل ہے اینالوگ اور ڈیجیٹل دنیا کے درمیان توازن قائم کرنا۔ اینالوگ اور ڈیجیٹل کا توازن؟ جی، کرس بیلی کہتے ہیں کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت ڈیجیٹل دنیا کی اسکرینوں کے سامنے گزارتے ہیں جو ہماری سٹیمیولیشن ہائٹ کو مسلسل بڑھاتی رہتی ہے۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنا وقت اینالوگ یعنی حقیقی اور مادی دنیا میں گزاریں۔ اینالوگ دنیا سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں جا بسیں؟ نہیں، بالکل نہیں، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینالوگ وقت کا مطلب ہے ایسے کام کرنا جن کا تعلق ہماری 5 حسیات اور حقیقی مادی دنیا سے ہو۔ اچھا، جیسے کوئی فزیکل کام کرنا؟ بالکل، مثلاً ہاتھ سے کاغذ پر کچھ لکھنا، پودوں کو پانی دینا، کوئی آلہ بجانا یا محض بغیر کسی آڈیو یا میوزک کے واک پر جانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اینالوگ وقفے دماغ کو وہ آرام مہیا کرتے ہیں جس کی اسے شدید ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی دماغ کو ریسیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس سے ہمارے دماغ کا وہ حصہ متحرک ہوتا ہے جو ہمیں حال میں جینا سکھاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو ہمیں پرسکون کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے لیے روزانہ 2 گھنٹے نکالنے پڑیں۔ یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انتخاب ہیں۔ جی ہاں، بالکل، چھوٹے چھوٹے انتخاب۔ یہاں مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے کہ ہماری خوراک بھی اس اینگزائٹی میں شامل ہے۔ اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ ایک اور چھپا ہوا ڈریگن ہے۔ بیلی بتاتے ہیں کہ ہم جس طرح کافی یا کیفین کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے جسم میں عین وہی کیمیائی رد عمل پیدا کرتا ہے جو اینگزائٹی پیدا کرتی ہے۔ واقعی یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا۔ ہاں، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا، ذہن کا تیزی سے دوڑنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انرجی حاصل کر رہے ہیں، لیکن دراصل ہم اپنے جسم کو ایک عارضی ہنگامی حالت میں دھکیل رہے ہوتے ہیں جو طویل المدتی طور پر ہمارے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کرس بیلی نے اس سے پہلے جو کچھ بھی پروڈکٹیوٹی کے بارے میں لکھا یا سکھایا، کیا وہ سب بیکار تھا؟ یہ تو خود ان کے لیے بھی ایک بڑا سوال تھا۔ ہاں نا، کیا ٹائم بلاکنگ، پوموڈورو تکنیک یا کاموں کو ترجیح دینے کے وہ تمام روایتی طریقے غلط تھے؟ یہ سوال خود بیلی کے ذہن میں بھی آیا تھا، اور ان کا جواب ہے نہیں، وہ پرانے مشورے اور طریقے غلط نہیں تھے، لیکن ان میں ایک بہت بڑا خلا تھا۔ وہ خلا کیا تھا؟ وہ تمام روایتی طریقے ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ اپنے وقت اور اپنے توجہ کو کیسے مینج کرنا ہے، لیکن وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ اپنی توانائی اور ذہنی گنجائش کو کیسے سنبھالنا ہے۔ ذہنی گنجائش سے مراد کام کرنے کی وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے؟ بالکل۔ ذرا سوچیں، اگر دن کو منٹوں اور گھنٹوں میں بہت بہترین طریقے سے پلان کر لیا گیا ہے لیکن انسان اندر سے بے چینی اور شدید تناؤ کا شکار ہے تو کیا وہ واقعی اس پلان پر عمل کر پائے گا؟ ناممکن ہے۔
وہ پلان صرف کاغذ پر ہی رہ جائے گا۔ ایگزیکٹلی انزائٹی ذہنی توانائی پر ایک پوشیدہ ٹیکس کی طرح کام کرتی ہے۔ لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ بے چینی خاموشی سے ساری تخلیق کی صلاحیت اور کام کرنے کی گنجائش کو نچوڑ رہی ہوتی ہے۔ ذہن کو نہیں۔ 100% درست۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم انجن کو تو بہت زبردست طریقے سے ٹیون کر رہے ہیں، لیکن اس میں تیل ڈالنا بھول گئے ہیں، اور وہ تیل دراصل یہ سکون یا کامنس ہے۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بیلی کا انقلابی نظریہ یہی ہے کہ سکون میں وقت لگانا دراصل پروڈکٹیوٹی کی سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ یہ تو روایتی سوچ کے بالکل الٹ بات ہے نا؟ جب انسان پرسکون ہوتا ہے تو اس کے اندر توانائی کا ایک وسیع ذخیرہ بن جاتا ہے، ذہن صاف ہوتا ہے، دباؤ میں بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت آتی ہے، اور کام کرنے کی استطاعت حیرت انگیز حد تک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر کوئی مکمل پرسکون ہو جائے گا تو اس کے اندر وہ آگے بڑھنے کی، وہ کچھ کر گزرنے کی آگ مدھم پڑ جائے گی۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت بے چینی یا دباؤ انسان کو متحرک رکھتا ہے۔ کیا مصنف نے اپنے تجربات سے یہ ثابت کیا کہ سکون پانے کے بعد وہ سست نہیں ہوئے؟ مصنف نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور اپنے ذاتی نتائج شیئر کیے جو اس مفروضے کو بالکل غلط ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے نتائج کیا تھے؟ جب انہوں نے اپنی زندگی میں اینزائٹی کو کم کیا اور سکون کو جگہ دی تو ان کے کام کی رفتار کم ہونے کے بجائے ہوش ربا حد تک بڑھ گئی۔ جہاں وہ پہلے شدید دباؤ کے عالم میں سارا دن لگا کر بمشکل چند سو الفاظ لکھ پاتے تھے، وہاں پرسکون ذہن کے ساتھ انہوں نے بآسانی روزانہ 2000 الفاظ لکھنا شروع کر دیے۔ 2000 الفاظ؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، ان کے خیالات زیادہ واضح ہو گئے اور کام میں روانی آ گئی۔ وہ سست نہیں ہوئے بلکہ وہ زیادہ مؤثر اور بامقصد ہو گئے۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ یعنی سکون انسان کو روکے نہیں رکھتا، بلکہ یہ وہ ایندھن فراہم کرتا ہے جس سے بغیر تھکے لمبا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ مصنف نے کتاب میں ایک جگہ اس سکون کو سمجھانے کے لیے کھانے کی ایک بہت دلچسپ مثال بھی دی ہے۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ جی ہاں، یہ دیباچے کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے۔ بلی کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون کی اہمیت بالکل روٹی میں خمیر یعنی یسٹ یا کسی لذیذ کھانے میں نمک کی ایک چٹکی کی طرح ہے۔ نمک کی ایک چٹکی؟ ہاں، کسی کو بھی پورا پیالہ بھر کر نمک نہیں چاہیے ہوتا، اور نہ ہی کوئی دن کے 24 گھنٹے مراقبے میں گزار سکتا ہے، لیکن جس طرح نمک کی تھوڑی سی مقدار پورے کھانے کا ذائقہ ابھار دیتی ہے، اسی طرح زندگی میں سکون کے وہ چھوٹے چھوٹے لمحے آپ کے پورے دن کو معنی خیز بنا دیتے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے۔ وہ اینالاگ وقفے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ جی بالکل، یہ تھوڑا سا سکون انسان کو زمین سے جوڑے رکھتا ہے، حال میں موجود رہنے میں مدد دیتا ہے، اور حالات پر محض رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سوچے سمجھے ارادے کے ساتھ کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ مثال واقعی اس پورے تصور کو بہت آسان بنا دیتی ہے۔ اس ساری گفتگو کو سننے کے بعد ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس تیز رفتار دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں، وہاں ہر وقت خبروں کا ایک سیلاب ہے، کام کا دباؤ ہے اور مستقبل کے اندیشے ہیں، اور ان سب سے بچنا ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل۔ ایسے میں سکون تلاش کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں یا دنیا سے کٹ کر کسی غار میں بیٹھ گئے ہیں، بلکہ یہ سکون وہ مضبوط ڈھال ہے جو ہمیں اس پرہجوم اور شور مچاتی دنیا کا سامنا کرنے کے لیے درکار لچک اور ذہنی قوت فراہم کرتی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ مصنف کے نزدیک سکون کوئی وقتی طور پر استعمال ہونے والی چھوٹی موٹی ترکیب یا ہیک نہیں ہے جسے بس آج آزمایا اور کل بھول گئے، بلکہ یہ ایک مستقل ضرورت ہے۔ جی، یہ دراصل ایک انتہائی بے چین اور پریشان کن دنیا میں انسان کی ذہنی اور جذباتی بقا کے لیے سب سے بہترین لائف ہیک ہے۔ جب تک ہم اندر سے پرسکون نہیں ہوں گے، ہماری باہر کی کوئی بھی کامیابی، ہمارے کیلنڈر میں موجود کوئی بھی پرفیکٹ شیڈول ہمیں وہ حقیقی خوشی اور اطمینان نہیں دے سکتا جس کے ہم سب متلاشی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس پورے عمل میں اپنے ساتھ نرمی برتنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس جدوجہد میں انسان کو خود پر مہربان ہونا چاہیے۔ اگر جدید دور کی اس دوڑ میں کوئی بے چینی محسوس کر رہا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے،
اور نہ ہی یہ کوئی جرم ہے۔ یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ اپنی ذہنی صحت اور سکون کے لیے وقت نکالنا خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی دیکھ بھال کا سب سے اہم اور لازمی حصہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم نے آج کرس بیلی کے ان حیرت انگیز تجربات اور سائنس پر مبنی حقائق کا گہرا جائزہ لیا اور یہ سمجھا کہ پروڈکٹیوٹی اور سکون ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں کا ایک ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ جی، اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس فکر انگیز گفتگو کو سمیٹیں، ان تمام باتوں اور پوشیدہ ڈریگنز کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہماری ہر وقت مصروف رہنے کی اور مسلسل کچھ نیا تلاش کرنے کی عادت ہی دراصل ہماری اصل توانائی کو نچوڑ رہی ہے، تو پھر ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی کا وہ کون سا سب سے بڑا پوشیدہ ڈریگن ہے؟ بالکل، کیا وہ اسکرینوں کے پیچھے گزرا ہوا وہ وقت ہے جو ہم بغیر سوچے سمجھے اسکرولنگ میں اڑا دیتے ہیں، یا وہ ہمارے دفتر کا وہ بوجھ ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں؟ اسے پہچاننا ہی پہلا قدم ہے۔ وہ جو بھی ڈریگن ہے، اگر ہم آج ہی اسی وقت اسے پہچان کر تھوڑا سا قابو کر لیں تو ہم وہ گمشدہ سکون دوبارہ پا سکتے ہیں جو ہماری اصل اور حقیقی طاقت ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کتاب یا گفتگو میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر اور اپنے روزمرہ کے انتخاب میں تلاش کرنا ہوگا۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب، سکون کا الٹ۔ اس باب میں مصنف اپنی جو کہانی سناتا ہے وہ واقعی عجیب بھی ہے اور خوفناک بھی۔ ہاں، تصور کیا جائے کہ ایک شخص جس کی پوری زندگی اور کریئر لوگوں کو پروڈکٹیوٹی پر لیکچر دینے پر مبنی ہے، وہ ایک سٹیج پر کھڑا ہے، سامنے تقریباً 100 لوگوں کا مجمع ہے۔ صحیح، اور تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسا چکر جسے ہم عام زبان میں ورٹیگو کہتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں آس پاس کی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا اور سٹیج پر چلا گیا۔ 1-2 منٹ تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ یہاں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس وقت دماغ ایک انتخاب کر رہا ہوتا ہے کہ کیا اس دباؤ کو برداشت کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور دماغ نے جواب دے دیا تھا۔ ہاں، کیونکہ اچانک اسے ان 100 لوگوں کے سامنے ایک مکمل پینک اٹیک آیا۔ اس نے اس منظر کشی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دماغ میں خوف کا لکوڈ، یعنی لکوڈ ٹیرر کا ایک انجیکشن لگا دیا ہو، باپ رے! اور اس کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے، بالکل اس طرح جیسے منہ میں کنچے یا ماربلز پھنس گئے ہوں۔ زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر کسی نہ کسی طرح پوڈیم کو مضبوطی سے پکڑ کر اس نے فلو یعنی بخار کا بہانہ بنایا، اور وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ یہ واقعہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ پینک اٹیک عام طور پر اچانک ہوا سے پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ مصنف کے مطابق بے چینی یا اینگزائٹی کا ایک ہلکا سا شور اس کی زندگی میں پچھلے کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ مسلسل سفر کرنا، کام کا دباؤ اور دماغ کو ہر وقت آن رکھنے کی عادت، اس سب نے اس بے چینی کو اندر ہی اندر پلنے کا موقع دیا۔ جی، اور سٹیج پر جو کچھ ہوا وہ ایک دن کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس مسلسل دباؤ کا آتش فشاں تھا جو اچانک پھٹ پڑا۔ اور جسم کے اس طرح ہار ماننے کا مکمل احساس اسے اسی رات ہوا۔ یہ واقعہ اور بھی زیادہ جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ جب وہ ہوٹل کے کمرے میں واپس جاتا ہے، ہاں، ہوٹل کے باتھ ٹب میں وہ شرمندگی سے بھرا دن گزارنے کے بعد بیتھ ٹب میں نہانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور وہ اپنے خیالوں میں گم ہے۔ اچانک بیتھ ٹب کے آگے لگی ہوئی ایک گول میٹل پلیٹ پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ اس میٹل کی گولائی میں اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ جھٹکا بالکل ویسا ہی تھا جیسے آج کل فون چلاتے ہوئے غلطی سے فرنٹ کیمرہ کھل جائے۔ ہاں بالکل، اچانک ایک بے دھیانی والا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر انسان خود سے ہی ڈر جاتا ہے۔ اس نے اس میٹل پلیٹ میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، خالی ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟
اس کے پاس تو زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو وہ پہلے سے ہی بہت سی سیلف کیئر یعنی اپنی دیکھ بھال کی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ مراقبہ کرنا، مساجز لینا۔ جی، روزانہ دھیان لگانا، مہنگے مساجز لینا اور سفر کے دوران باتھ ٹب میں بیٹھ کر اپنے پسندیدہ کھانے کھانا۔ پھر بھی بے چینی اور پینک اٹیک کا آنا حیرانت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق سکون کوئی ایسی چیز نہیں جو چند مساجز سے مل جائے، بلکہ یہ بے چینی یعنی انگزائٹی کا بالکل الٹ یعنی پولر اپوزٹ ہے۔ مطلب یہ کوئی 0 سے 100 والا حساب نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک مسلسل پیمانہ ہے جسے ہم کنٹینیم کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف انتہائی سکون ہے اور دوسری طرف انتہائی بے چینی۔ یعنی جب انسان اس پیمانے پر سکون کی طرف بڑھتا ہے تو بے چینی خود بخود دور ہوتی جاتی ہے۔ صحیح، اور جدید دنیا میں سکون کا لیول گر چکا ہے۔ ہم ہر وقت سکرینز کے ذریعے اپنے دماغ کو مصروف رکھتے ہیں۔ ہاں، وہ سپر سٹیمیولائی کا چکر۔ جی، دماغ ہر وقت ان مصنوعی چیزوں کا عادی ہو چکا ہے جو دماغ کو حد سے زیادہ متحرک کر دیتی ہیں۔ ہمارا دماغ لگاتار ڈوپامین کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ ہر نئے نوٹیفیکیشن پر جو کشش ملتی ہے۔ بالکل، اور اس مسلسل طلب کی وجہ سے دماغ سکون سے عاری ہو چکا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے دماغ کا سٹیمیولیشن ڈیٹاکس ضروری ہے۔ اصل سکون ڈیجیٹل دنیا میں نہیں بلکہ اینالاگ دنیا میں ہے۔ فطرتی ماحول، کتابیں پڑھنا یا صرف خالی بیٹھ کر آسمان کو دیکھنا۔ کیونکہ ڈیجیٹل دنیا ہمارے قدیم دماغ کو ایسی تیز رفتار معلومات دیتی ہے جس کا وہ عادی نہیں ہے۔ انسان کا دماغ ہزاروں سالوں سے ایک آہستہ اینالاگ دنیا کے لیے بنا ہے۔ تو آخر ہم اس ڈوپامین اور کارکردگی کی تھکا دینے والی دوڑ میں شامل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں اس تفصیلی جائزے کے اگلے حصے میں ملتا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ دوسرا باب، کامیابی کی دوڑ۔ اس باب میں مصنف اپنی جوانی کے واقعات بتاتا ہے۔ ہاں، جہاں اس کی شناخت کی تشکیل ہوئی۔ اس نے اپنی گریجویشن کے بعد 2 بہترین نوکریاں چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ وہ 1 سال تک پروڈکٹیوٹی پر تحقیق کر سکے، بغیر کوئی پیسہ کمائے۔ جی، اس نے اپنے دماغ کو اس قدر مصروف کیا کہ 1 ہفتے میں 70 گھنٹے ٹیڈ ٹاکس دیکھیں، اور ٹیڈ ٹاکس کی انتظامیہ نے خود اسے سب سے زیادہ پروڈکٹیو انسان کا خطاب دے دیا۔ سننے میں تو یہ بہت شاندار لگتا ہے، لیکن اس خطاب نے اسے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا جہاں اس کی بنیادی شناخت صرف اس کے کام پر مبنی ہو گئی۔ جب پہچان صرف کام سے جڑ جائے تو آرام کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ذہنیت صرف اس مصنف کی نہیں، بہت سے لوگوں کی عملی زندگی کا حصہ ہے۔ کتاب میں اسے اکمپلشمنٹ مائنڈ سیٹ یا کامیابی کی ذہنیت کا نام دیا گیا ہے، جس میں انسان آرام کے لمحات میں بھی خود کو مجرم محسوس کرتا ہے۔ بالکل، دماغ ہر وقت حساب کتاب میں لگا رہتا ہے کہ اس وقت میں مزید کتنا کام کیا جا سکتا تھا۔ معاشی زبان میں اسے اپارچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ چھٹیوں کے دوران دوستوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بھی دماغ اگلے پروجیکٹ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہر دلچسپ مشغلہ ایک ٹو ڈو لسٹ کا حصہ بن جاتا ہے، اور اسی سے وہ ایک اور عجیب چیز جنم لیتی ہے جسے مصنف کارکردگی کا سراب یا مراج آف پروڈکٹیوٹی کہتا ہے۔ ہاں، جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو بلا وجہ فون اٹھا کر سکرول کرنے لگتے ہیں، ای میلز چیک کرتے ہیں، فیڈ ریفریش کرتے ہیں۔ دماغ کو لگتا ہے ہم مصروف ہیں، لیکن اصل میں اندر کی بے چینی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ مصروفیت کا جھوٹا احساس ہمارا دشمن بن چکا ہے، کیونکہ دباؤ یا سٹریس ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ سائنس 2 قسم کے دباؤ بتاتی ہے، ایکیوٹ سٹریس اور کرونک سٹریس۔ جی، وقتی دباؤ اور مسلسل دباؤ۔ قدیم زمانے میں اچانک کوئی لاکر باغا یعنی ہائنا سامنے آ جائے تو جسم ایڈرینلن پیدا کرتا ہے، پھر خطرہ ٹلنے پر جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ آج کے دور میں پرواز کینسل ہونا یا میٹنگ کی گھبراہٹ وقتی دباؤ ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے، لیکن مسئلہ کرونک سٹریس کا ہے۔ مسلسل دباؤ جو منفی خبروں اور سوشل میڈیا سے ملتا ہے۔ بالکل، دوسروں کی چمکتی تصویریں دیکھ کر جو موازنہ پیدا ہوتا ہے وہ لاکر باغے کی طرح کبھی ختم نہیں ہوتا، اور حیرت انگیز المیہ یہ ہے کہ جسم ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتا۔ دماغ کے لیے سوشل میڈیا کا نوٹیفیکیشن اور جھاڑیوں میں چھپا لاکر باغا ایک برابر ہیں۔ اسی وجہ سے جسم لگاتار فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے، جو اعصابی نظام کو تھکا دیتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس مسلسل دباؤ سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟
किताब में कुछ बहुत ही अमली हल बताए गए हैं। जी, यहाँ से वापसी का रास्ता मिलता है। सबसे पहला तरीका है प्रोडक्टिविटी आवर्स, यानी काम के मखसूस औकात तय करना। इसका तसव्वुर बड़ा दिलचस्प है। मुसन्निफ ने एक बेहतरीन मिसाल दी है। जैसे एक कामिल बटलर का तसव्वुर करें जिसका नाम किंग्सले हो, जो घर के तमाम छोटे मोटे काम, सफाई, खाना, कैलेंडर सब संभाल लेता है। जिससे इंसान को फरागत मिल जाती है जिंदगी जीने के लिए। प्रोडक्टिविटी टेक्निकें भी यही करती हैं। लेकिन उनका फायदा तभी होता है जब उनकी वाज़ेह हुदूद तय की जाएं। अगर दिन के मखसूस औकात तय कर लिए जाएं जिनमें मुकम्मल तवज्जो से काम हो तो वो बेहतरीन नताइज देगा। और जब वो औकात ख़त्म हो जाएं तो इस ज़हनियत को मुकम्मल तौर पे छोड़ना होगा। आराम के वक्त में कुछ ना करने पर ज़हन में कोई शर्मिंदगी या गिल्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुनियादी पॉइंट है। इसके साथ ही दूसरा हल है स्ट्रेस इन्वेंट्री, यानी दबाव की फहरिस्त बनाना, जिन्हें रोका जा सकता है, और दूसरा जिन्हें नहीं रोका जा सकता। जब मुसन्निफ ने ये फहरिस्त बनाई तो उसे हैरत हुई कि बहुत सी चीज़ें उसके इख्तियार में थीं। उसने नए अलर्ट्स और न्यूज़ वेबसाइट्स को रिफ्रेश करना बंद कर दिया और सिर्फ सुबह का अखबार पढ़ना शुरू किया। अखबार की खूबी ये थी कि वो रोज़ाना मखसूस वक्त पर महदूद मालूमात देता था। इसी तरह उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी महदूद कर दिया। इन छोटी तब्दीलियों से उसने क्रॉनिक दबाव को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया और एनालॉग सुकून वापस लाया। इस फहरिस्त का मकसद ही यही है कि हम अपने खामोश दुश्मनों को पहचानें। तो इस पूरी गहरी गुफ्तगू को समेटते हुए हम नतीजा निकाल सकते हैं कि कारकर्दगी खुद में बुरी चीज नहीं है। ये एक बेहतरीन औजार है, ना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। इस मौजू के मुकम्मल होने पर मैं एक ऐसा नया सवाल उठाना चाहूंगी जिस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। जरूर बताएं। सोचिए, हमारी पूरी जदीद दुनिया, माइशत और मुआशरा मुसलसल तरक्की के असूल पर खड़ा है। अगर पूरी इंसानियत अचानक मिलकर ये फैसला कर लें कि वो मजीद की दौड़ को छोड़कर सिर्फ सुकून को तरजीह देगी, तो क्या होगा? क्या हमारी दुनिया की रफ्तार रुक जाएगी? या फिर क्या हम एक ऐसी नई और मुख्तलिफ तहजीब को जन्म देंगे जो तरक्की को इंसानियत के सुकून पर कुर्बान नहीं करती? ये वाकई गहराई में जाकर सोचने पर मजबूर करने वाला ख्याल है। क्या सुकून का रास्ता हमें एक रुकी हुई दुनिया की तरफ ले जाएगा या एक बेहतर आहत की तरफ? इस पर वाकई गौर करने की जरूरत है। चैप्टर 3 द बर्नआउट इक्वेशंस है। जी, इस बाब का आगाज ही एक बहुत दिलचस्प और हैरानकुन ज़ाती तजुर्बे से होता है। मुसन्निफ ने अपना एक वाक़या शेयर किया है कि जब उन्होंने अपने मुसलसल ज़हनी दबाव और थकावट की वजह से अपना सलाइवा टेस्ट करवाया, यानी अपने थूक का साइंसी टेस्ट, तो नतीजा बहुत अजीब था। दंग रह गए डॉक्टर भी। पता चला कि उनके जिस्म ने कॉर्टिसोल पैदा करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। बिल्कुल सिफर? हाँ, उनका कॉर्टिसोल लेवल का ग्राफ पेपर पर बिल्कुल फ्लैटलाइन हो चुका था। आमतौर पर सुबह बेदार होते वक्त इंसान का कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा होता है, जो बिस्तर से उठने की तवानाई देता है। सही। लेकिन यहाँ जिस्म इस कदर थक चुका था कि उसने मुस्बत और अच्छी सरगर्मियों जैसे छुट्टियों पर जाना, दोस्तों से मिलना या कोई पसंदीदा काम करना, उनके लिए भी रिस्पॉन्स देना बिल्कुल छोड़ दिया था। जिस्म ने मुकम्मल तौर पर हार मान ली थी। यहाँ जो बात इंतहाई हैरानकुन है वो ये है कि हम आम तौर पर बर्नआउट को सिर्फ एक आम सी थकावट समझ लेते हैं। हम अल्फाज को मिला देते हैं। बिल्कुल, लोग अक्सर इन दोनों अल्फाज को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी ने ज्यादा काम कर लिया तो कह दिया कि मैं बर्नआउट का शिकार हूँ। लेकिन साइंसी और नफ्सियाती दौर पर बर्नआउट सिर्फ थकावट का नाम नहीं है। इसके और भी अनासिर हैं। हाँ, इस मसावात यानी इक्वेशन के दरअसल 3 अलग-अलग हिस्से हैं। पहला हिस्सा वही है जिसे हम शदीद थकावट या एग्जॉशन कहते हैं, जहाँ जिस्म और ज़हन दोनों जवाब दे जाते हैं। और दूसरा हिस्सा बदगुमानी या लाताल्लुकी है, जिसे अंग्रेजी में सिनिसिज्म कहते हैं। ये वो कैफियत है जहां इंसान अपने काम और अपने आसपास के लोगों से ज़हनी तौर पर कट जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। सही कहा, चिड़चिड़ा हो जाता है। और चाहे काम कितना ही बामकसद क्यों ना हो, वो बेकार और फायदामंद महसूस नहीं होता। और तीसरा अहम हिस्सा है नाअहली का एहसास, यानी फीलिंग अनप्रोडक्टिव। इंसान को लगने लगता है कि उसकी किसी भी कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। वो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उसे अपनी सलाहियतों पर शक होने लगता है। एक बेबसी की कैफियत। बिल्कुल, एक मुकम्मल बेबसी।
جب تک یہ تینوں عناصر یعنی تھکاوٹ، بدگمانی اور نااہلی کا احساس ایک ساتھ جمع نہ ہو، برن آؤٹ مکمل نہیں ہوتا۔ اور تحقیق بتاتی ہے کہ اس کا تعلق اینگزائٹی اور ڈپریشن سے بھی بے حد گہرا ہے۔ اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں۔ ہاں، اعداد و شمار کے مطابق برن آؤٹ کا شکار ہونے والے 59% لوگ اینگزائٹی کا اور 58% لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، یہ ایک مکمل ذہنی اور جسمانی بحران ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مصنف نے کرسٹینا مازلاک سے رابطہ کیا، جو ماسلاک برن آؤٹ انوینٹری کی بنی ہیں اور اس میدان کی سب سے بڑی محقق ہیں، تو انہوں نے اس پورے مسئلے کا ایک نیا ہی رخ دکھایا۔ وہ رخ واقعی سمجھنے والا ہے۔ ان کے مطابق برن آؤٹ کسی ایک فرد کی ذاتی کمزوری، سستی یا ناکامی نہیں ہے، یہ ایک سماجی اور دفتری یعنی ورک پلیس کا مسئلہ ہے۔ مازلاک نے اسے سمجھنے کے لیے کوئلے کی کان میں کنہری چڑیا کی ایک بہترین مثال دی ہے۔ کینیری ان دی کول مائن۔ ہاں، پرانے زمانے میں جب کانکن کوئلے کی گہری کان میں اترتے تھے تو اپنے ساتھ پنجرے میں کنہری چڑیا لے جاتے تھے۔ اس چڑیا کا جسم اور پھیپھڑے اتنے حساس ہوتے تھے کہ وہ کسی بھی زہریلی گیس کو انسانوں سے پہلے محسوس کر لیتی تھی۔ اور اگر گیس ہوتی تو اگر وہ چڑیا بے ہوش ہو جاتی یا مر جاتی تو کنکن فوراً سمجھ جاتے تھے کہ ماحول میں زہر ہے اور وہ کان سے باہر نکل آتے تھے۔ وہ چڑیا کو بیمار نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کان کے ماحول کو زہریلا مانتے تھے۔ مسلاک کہتی ہیں کہ اگر کوئی فرد برن آؤٹ کا شکار ہے تو اس کا مطلب ہے ماحول ہی زہریلا ہے، اس انسان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کرسٹینا ماسلاک کے ماضی اور ان کی نفسیاتی تحقیق کو دیکھیں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ 1971 میں ہونے والے مشہور زمانہ اسٹینفورڈ پرزن ایکسپیریمنٹ کو ہی لے لیجئے۔ وہ بہت ہی خوفناک تجربہ تھا۔ واقعی، اس نفسیاتی تجربے میں عام صحت مند اور نرم مزاج لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے قیدی اور گارڈ بنایا گیا تھا۔ ماحول کو بالکل ایک اصلی جیل جیسا رکھا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اس قدر اس زہریلے اور طاقت والے ماحول کے اثر میں ڈھل گئے کہ گارڈ بننے والے عام لوگوں نے قیدیوں پر شدید جسمانی اور ذہنی ظلم شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ عام لوگ تھے۔ ہاں، عام سٹوڈنٹ تھے۔ وہ تجربہ اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ اسے وقت سے پہلے روکنا پڑا۔ اور اس تجربے میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ 50 سے زیادہ نفسیات دانوں، محققین اور لوگوں نے اس تجربے کا مشاہدہ کیا تھا، اسے دیکھا تھا، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا۔ کرسٹینا ماسلاک وہ واحد اکیلی شخص تھیں جنہوں نے اس وقت آواز اٹھائی اور اس ظالمانہ تجربے کو فوراً روکنے کا مطالبہ کیا۔ دراصل وہ وہاں اس تجربے میں وہی کنہری چڑیا تھیں۔ انہوں نے اس زہریلے ماحول کو پہچان لیا تھا، جبکہ باقی سب لوگ اس ظلم کو نارمل سمجھ کر قبول کر چکے تھے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ذہنیت کتنی جلدی ایک خراب اور زہریلے ماحول کو نارمل سمجھ کر اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہے۔ ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ بالکل، ہم تھکاوٹ اور بدگمانی کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ مان لیتے ہیں، جبکہ برن آؤٹ ایک ایسی علامت ہے، ایک ایسا الارم ہے جو بتاتی ہے کہ ماحول میں کچھ بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ ہمیں برن آؤٹ تھریشولڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں کرونک سٹریس آہستہ آہستہ جمع ہوتا رہتا ہے، برسوں تک، یہاں تک کہ انسان کی برداشت کی حد مکمل طور پر پار ہو جاتی ہے۔ پہنچنے کے پیچھے 6 بنیادی وجوہات یا عناصر تحقیق میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو کسی بھی ورک پلیس یا ماحول کو زہریلا بناتی ہیں۔ پہلا عنصر ہے ورک لوڈ، یعنی کام کا مسلسل بوجھ۔ جہاں وقت کم اور کام زیادہ ہو۔ صحیح، یہ وہ صورتحال ہے جہاں انسان کے پاس وقت اور وسائل کم ہو، لیکن کام کا پہاڑ کھڑا ہو اور آرام کا کوئی موقع نہ ملے۔ دوسرا عنصر ہے کنٹرول، یعنی اختیار کی کمی۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو لگے کہ اس کے اپنے کام پر، فیصلوں پر یا وقت پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ اسے ہر چھوٹی چیز کے لیے کسی اور پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا عنصر ریوارڈ کا ہے، جہاں محنت اور لگن کا مناسب انعام، مالی معاوضہ یا یہاں تک کہ زبانی تعریف بھی نہ مل رہی ہو۔ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی کوششوں کی کوئی قدر نہیں۔ چوتھا عنصر کمیونٹی ہے، یعنی ایک ایسا ماحول جہاں بھروسہ مند دوستوں، ہم خیال ساتھیوں اور مددگار لوگوں کی کمی ہو، جہاں لوگ بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں۔ ہاں، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو۔ پانچواں عنصر ہے فیئرنیس، یعنی انصاف کی فراہمی میں مسائل۔
اگر کسی جگہ پر ترقی یا انعام سفارش یا پسندیدگی کی بنیاد پر مل رہا ہو اور محنت کرنے والوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہو تو یہ ذہنی دباؤ کو انتہائی تیزی سے بڑھاتا ہے۔ اور آخری یعنی چھٹا عنصر ہے ویلیوز۔ یہ تب ہوتا ہے جہاں انسان کے اپنے ذاتی اصول اور اس کے ادارے یا ماحول کی اقدار آپس میں نہ ملتی ہوں۔ اگر ایک انسان ایمانداری کو اہمیت دیتا ہے لیکن اسے کسی ایسی جگہ کام کرنا پڑے جہاں دھوکہ دہی عام ہو تو اس کا ذہن اندر ہی اندر تھکنے لگتا ہے۔ یہ اندر کی تھکاوٹ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مصنف نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنا کنسلٹنگ کا پرکشش کام اسی لیے کم کیا اور صرف کوچنگ پر توجہ دینا شروع کی تاکہ وہ اپنی زندگی میں ان 6 عناصر کو بیلنس کر سکیں اور اپنے کرونک سٹریس کو ٹھیک کر سکیں۔ ان 6 عناصر کا گہرائی سے جائزہ لینا واقعی ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف زیادہ کام کی وجہ سے برن آؤٹ ہوتا ہے، لیکن لوگ کسی ایک دوسری وجہ سے بھی برن آؤٹ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا معاوضہ تو بہت اچھا ہو سکتا ہے اور اسے اپنے کام پر مکمل اختیار بھی حاصل ہو، لیکن اگر وہاں انصاف نہیں ہے یا کمیونٹی کا ماحول ٹھیک نہیں، جہاں ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، تو وہ شخص ذہنی طور پر پھنس جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کے سب 6 عناصر خراب ہوں۔ بالکل، ان میں سے صرف 1 یا 2 میں بھی مسلسل مسئلہ انسان کو برن آؤٹ کے گہرے گڑھے میں گرا سکتا ہے۔ اچھا، اگر برن آؤٹ ان عناصر سے پیدا ہوتا ہے اور دفتری ماحول کا اس میں اتنا بڑا ہاتھ ہے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ہم مسلسل اس عذاب میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ہم ماحول کو بدلنے کے بجائے آخر کیوں خود پر ہی مسلسل اور مزید بوجھ ڈالتے چلے جاتے ہیں؟ آئیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے آخر کون سی ذہنیت اور کون سے نفسیاتی رویہ کام کر رہا ہے۔ اور یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، چیپٹر 4 دا مائنڈ سیٹ آف مور۔ یہ باب سیدھا اس ذہنیت پر وار کرتا ہے جو ہمیں ہمیشہ مزید کی اندھی طلب میں رکھتی ہے۔ مائنڈ سیٹ آف مور دراصل ہر وقت اور ہر چیز میں ایک ایسی بھوک کا نام ہے جو کبھی شانت نہیں ہوتی۔ ہمارا ذہن عجیب اور متضاد خواہشات رکھتا ہے۔ مطلب ہمیں سب کچھ ایک ہی وقت میں چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، ہم ایک ہی وقت میں چاہتے ہیں کہ ہماری فٹنس بے مثال ہو، جسم توانا ہو، مگر ساتھ ہی ہم ہر ویکینڈ پر جنک فوڈ اور باہر کا کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارغ وقت بچے، سکون ہو، مگر جب تھوڑا وقت بچتا ہے تو ہم اس میں مزید کام یا مصروفیت ڈال لیتے ہیں تاکہ زیادہ پروڈکٹیوٹی دکھا سکیں۔ یہ ایک ایسی لامحدود خواہش ہے جو انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ اس ذہنیت کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت مشہور تحقیق کا حوالہ موجود ہے۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ $75,000 سالانہ آمدنی کے بعد انسان کی خوشی میں کوئی نمایاں یا بڑا اضافہ نہیں ہوتا۔ اس سطح تک پہنچنے کے بعد بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور بہت دلچسپ سروے کیا گیا جہاں ان لوگوں سے پوچھا گیا جو پہلے ہی کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، جنہیں واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں مکمل طور پر خوش اور مطمئن ہونے کے لیے مزید کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کی طرف سے عام طور پر یہی جواب آیا کہ 50% مزید۔ یعنی انسان کے پاس چاہے کتنا ہی پیسہ، رتبہ یا کامیابی کیوں نہ آ جائے، یہ مائنڈ سیٹ آف مور اسے اور پانے کی طرف دھکیلتا رہتا ہے۔ اور ہم چیزیں اپنی ضرورت کے لیے نہیں خرید رہے ہوتے بلکہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے سماجی سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے خریدتے ہیں۔ جیسے مصنف نے اپنے نئے فون کی بڑی سادہ سی مثال دی۔ جب تک نیا ماڈل مارکیٹ میں نہیں آیا تھا ان کا پرانا فون بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور وہ اس سے مطمئن تھے، لیکن جیسی نیا فون لانچ ہوا اچانک وہ ٹھیک ٹھاک چلنے والا پرانا فون انہیں بیکار، سلو اور پرانا لگنے لگا۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہ ذہنیت کیوں اتنی نقصان دہ ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس نفسیاتی ذہنیت کی بنیاد ہمارے دماغ کے ایک انتہائی طاقتور کیمیکل ڈوپامین میں چھپی ہوئی ہے۔ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ڈوپامین خوشی کا کیمیکل ہے، لیکن جدید سائنسی تحقیق کچھ اور ہی حقیقت بیان کرتی ہے۔ ڈوپامین خوشی کا نہیں بلکہ توقع یعنی اینٹیسپیشن کا کیمیکل ہے۔ ایک انتظار کا کیمیکل۔ بالکل، یہ ہمیشہ ہماری نظر مستقبل پر رکھتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ توقع پیدا کرتا ہے کہ اگر یہ اگلا مقام حاصل ہو گیا تو پھر مزہ آئے گا، یا اگر یہ نیا فون مل گیا تو خوشی ملے گی۔
اسی ڈوپامین کے لگاتار اثر کی وجہ سے ہم ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، بار بار ای میلز چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی فیڈ کو مسلسل سکرول کرتے ہیں، اس انتظار میں کہ شاید کوئی نئی اور مزیدار چیز سامنے آ جائے۔ ڈوپامین کبھی حال میں جینے نہیں دیتا، یہ ہمیشہ اگلی منزل کی طلب میں رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مسلسل ان ڈوپامینرجک سرگرمیوں میں گھرے رہتے ہیں تو ہم کبھی ایک جگہ ٹھہر کر سکون محسوس نہیں کر پاتے۔ دماغ کسی انجن کی طرح ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ بڑی حد تک وہی مثال ہے۔ دراصل ہمارے دماغ میں دو بالکل متضاد نیٹ ورکس کام کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ ڈوپامین والا نیٹ ورک ہے جو مزید کی طلب کرتا ہے، ہمیشہ مستقبل کی فکر میں رہتا اور باہر کی دنیا میں چیزیں تلاش کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک بالکل مختلف ہیئر اینڈ ناؤ نیٹ ورک ہے جو حال میں جینا سکھاتا ہے۔ صحیح کہا، یہ نیٹ ورک ہمیں حال اس لمحے میں جینا سکھاتا ہے۔ جب یہ نیٹ ورک آن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 بہترین اور پرسکون کیمیکلز جڑے ہوتے ہیں۔ سیروٹونن جو گہری خوشی اور اطمینان دیتا ہے، آکسیٹوسن جو اپنوں کے ساتھ رشتے، محبت اور جڑاؤ کا احساس دلاتا ہے، اور اینڈورفنز جو جسمانی سکون، ٹھہراؤ اور بے فکری کا باعث بنتے ہیں۔ مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نیٹ ورکس ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں ایک ہی چلے گا۔ ہاں، جب ڈوپامین کا نیٹ ورک متحرک ہوتا ہے، یعنی ہم کسی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ ہیئر اینڈ ناؤ نیٹ ورک آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے۔ ہم مستقبل کی دوڑ میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ حال کے لمحات کو خوشی اور سکون سے گزارنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم سب اس تجربے سے روزانہ گزرتے ہیں۔ جب دماغ ڈوپامینرجک عادات میں بری طرح پھنس جاتا ہے تو ہم فارغ وقت میں بھی سکون نہیں پاتے۔ ہم نے غور کیا ہوگا کہ لوگ فارغ وقت میں بھی آرام نہیں کرتے، بلکہ اس میں بھی ای میلز چیک ہو رہی ہوتی ہیں، ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہوتی ہے یا بے مقصد سکرولنگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں مصنف ایک بہت زبردست حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برن آؤٹ کا بالکل الٹ تھکاوٹ اتارنا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹ انگیجمنٹ یعنی مشغولیت ہے، کسی چیز میں اس طرح مگن ہو جانا کہ وقت کا احساس نہ رہے۔ مشغولیت، اور اس مشغولیت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے سیورنگ، جسے ہم لطف اندوز ہونے کا علم کہہ سکتے ہیں۔ جب انسان کسی لمحے سے لطف اندوز ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے اور اس طرح وہ ڈوپامین کے اثر سے نکل کر اپنے ہیئر اینڈ ناؤ نیٹ ورک کو آن کر لیتا ہے۔ سیورنگ پر ہونے والی سائنسی تحقیق واقعی کمال کی ہے، اور اس میں ایک حیران انگیز اور تھوڑی پریشان کن بات یہ سامنے آتی ہے کہ امیر لوگوں میں جن کے پاس وسائل کی بھرمار ہوتی ہے، عام طور پر چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت تیزی سے کم ہو جاتی ہے۔ دولت اور وسائل انہیں ہمیشہ بڑی اور عظیم چیزوں کی طلب میں لگا دیتے ہیں، جس سے ان کی عام سے زندگی میں سیورنگ کیپیبلٹی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کی نامرادی بن جاتی ہے۔ سچ میں اگر ہم اسے موافقت کے سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو زندگی میں مثبت اور منفی تجربات کا تناسب عام طور پر 3 اور 1 کا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں اگر 3 اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے مقابلے میں 1 بری چیز ہوتی ہے، مگر ہمارا ذہن ارتقائی طور پر خطرے کو بھانپنے اور اس سے بچنے کے لیے بنا ہے، اس لیے وہ فوراً اس 1 بری چیز پر اپنا مکمل فوکس کر لیتا ہے اور ان 3 بہترین اچھی چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ سیورنگ کا اصل مقصد اپنے ذہن کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ ان اچھی چیزوں پر توجہ مرکوز کر سکے۔ کتاب میں سیورنگ کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کی 3 اہم اقسام بیان کی گئی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے لگزوریٹنگ، یعنی کسی چیز کے مزے میں پوری طرح سے کھو جانا۔ مثال کے طور پر سردیوں کی صبح میں پہلی چائے یا کافی کا گھونٹ لینا اور اس کی گرماہٹ کو سچ میں محسوس کرنا، یا کسی پسندیدہ دھن کو سنتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کا لطف اٹھانا۔ بالکل ٹھہر جانا اس لمحے میں۔ ہاں، اور دوسری قسم ہے مارولنگ، یعنی کسی چیز کی حیرت اور تعریف میں گم ہو جانا، جیسے قدرت کے کسی خوبصورت منظر کو دیکھ کر یا کسی بہت ہی عظیم فن پارے کو دیکھ کر ششدر رہ جانا، جہاں انسان اپنے آپ کو اس بڑی کائنات کا چھوٹا سا حصہ محسوس کرے۔ اور تیسری قسم ہے تھینکس گیونگ، یعنی دل سے شکر گزار ہونا۔ یہ صرف زبانی شکر نہیں بلکہ داخلی طور پر ان لوگوں اور ان نعمتوں کی قدر کرنا ہے جو ہماری زندگی میں شامل ہیں۔
یا مستقبل، تینوں کے لیے بخوبی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہم یادوں سے بھی سیور کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ ماضی کی کسی بہت اچھی یاد کو دہرا کر خوشی محسوس کر سکتے ہیں، حال میں چل رہے کسی پرسکون لمحے کو اس کی پوری گہرائی میں محسوس کر سکتے ہیں، یا مستقبل میں آنے والے کسی خوشی کے موقع جیسے دوستوں سے ملاقات کی توقع کر کے اپنے ہیئر اینڈ ناؤ نیٹ ورک کو فعال کر سکتے ہیں۔ دراصل روزانہ کی ان چھوٹی خوشیوں کو ٹھہر کر محسوس کرنا، جیسے دوستوں سے بغیر کسی مقصد کے ہلکی پھلکی گفتگو کرنا، صبح اٹھ کر تھوڑی دیر صرف اپنے ارد گرد کی خاموشی کو سننا، یہ اپنی مرضی سے مقصد مند نااہلی یعنی پرپسفل انیفیشنسی اختیار کرنا ہے۔ پرپسفل انیفیشنسی، واہ، یہ کتنا عجیب مگر پرکشش لفظ ہے۔ بالکل، آج کل کے دور میں جہاں ہماری ہر سرگرمی، ہر پل کو صرف کارکردگی اور پروڈکٹیوٹی کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے، وہاں اپنی مرضی سے ٹھہر جانا اور کسی ایسی چیز کا مزہ لینا جس سے ظاہری طور پر کوئی مالی یا کریئر کا فائدہ نہ ہو رہا ہو، یہی اصل کامیابی اور ذہنی سکون کی چابی ہے۔ زندگی میں مقاصد کا ہونا دوڑ میں حصہ لینا ضروری ہے، مگر ان مقاصد تک پہنچنے کی بھاگ دوڑ میں اپنے آج اور اپنے حال کو مکمل طور پر قربان کر دینا کسی طور پر دانشمندی نہیں ہے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے اور ان سب تحقیقات کو اگر ہم سمیٹیں تو سب سے بڑی سیکھ یہ ملتی ہے کہ ہمیں ازسر نو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا اور ان ڈوپامنرجک عادات کو کم کرنا ہوگا جو ہمارے دماغ کو ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب میں رکھتی ہیں۔ جب ہم ان بیکار کی مصروفیاتوں اور ہر وقت مزید پانے کی بھوک کو تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارا ہیئر اینڈ ناؤ نیٹ ورک جاگ اٹھتا ہے اور ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ پھر ہم ٹھہر کر چیزوں کو ان کی اصل خوبصورتی کے ساتھ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ زندگی میں بھاگ دوڑ، محنت اور آگے بڑھنے کی لگن بالکل ضروری ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، مگر جو کامیابی آپ اتنی محنت سے حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ اس پر ٹھہر کر سکون کا سانس نہیں لے سکتے، اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، تو ایسی بے چین کامیابی آخرکار انسان کو برن آؤٹ کی اندھیری غار کی طرف ہی لے کر جاتی ہے۔ سیورنگ ہی وہ واحد اور طاقتور ڈھال ہے جو ہمیں کرونک سٹریس اور ذہنی تھکاوٹ کے ان خاموش حملوں سے بچاتی ہے اور زندگی کی اصل خوبصورتی کو محسوس کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری ساری زندگی، ہماری تمام محنت اور ہماری بڑی سے بڑی کامیابیاں صرف اور صرف ڈوپامین کی اس مسلسل بے چین طلب میں گزر رہی ہیں، جہاں ہم ایک مقصد حاصل کر کے سکون پانے کے بجائے فوراً کسی دوسرے نشانے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، تو کیا حقیقی کامیابی کی پیمائش کا ہمارا موجودہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ کیا اس بات کی اہمیت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے آج کے پورے دن میں کتنے لمحات بنا کسی بے چینی کے ٹھہر کر اور مکمل ہوش و حواس میں گزارے؟ کیا واقعی ہماری زندگی پر ہماری آزاد مرضی کا کوئی اختیار بچا ہے، یا ہم صرف اپنے ذہنی کیمیکلز کی لگاتار طلب کے بے بس غلام بن کر رہ گئے ہیں؟ یہ ایک ایسی گہری سوچ ہے جس پر ہر اس انسان کو غور کرنا چاہیے جو اس مسلسل دوڑ میں بنا سوچے سمجھے بھاگ رہا ہے۔ دن کے کسی حصے میں خاموشی کے لمحات نکال کر اس سوال کا جواب تلاش کرنا شاید اس ذہنی سکون کا سب سے پہلا اور اہم قدم ہو جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔ چیپٹر 5 ہائٹس آف سٹیمیولیشن، یعنی باب 5 توجہ اور تحریک کی بلندیاں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب میں یوٹیوب کی جو حیران انگیز مثال پیش کی گئی ہے وہ سچ میں دماغ گھما دینے والی ہے۔ یوٹیوب پر ہر منٹ میں 500 گھنٹے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، ہر منٹ۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو یہ ہر 24 گھنٹے میں 30,000 دن کے برابر نیا مواد بنتا ہے۔ 30,000 دن؟ بالکل۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسے اتنا دیکھتے کیوں ہیں؟ ہاں، اور یہ کہ گوگل اور فیس بک جیسی کمپنیاں یہ سب کیوں کرتی ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ گوگل کی 80% اور فیس بک کی 97% آمدنی صرف اشتہارات سے آتی ہے۔ 97%؟ یعنی اگر ہم انہیں وقت نہیں دیں گے تو ان کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا۔ صحیح کہا۔ کتاب کے مصنف نے اپنی ایک ذاتی مثال دی ہے۔ انسٹاگرام نے ان کی 177 دلچسپیوں کا بالکل درست اندازہ لگا لیا تھا، اور اس میں صرف عام چیزیں نہیں تھیں بلکہ آڈیو کوڈیکس اور یوگا جیسی عجیب و غریب چیزیں بھی شامل تھیں۔ یہ سچ میں تھوڑا خوفناک ہے کہ وہ ہمیں اتنی اچھی طرح جانتے ہیں۔
اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے سپر سٹیمولائی یعنی انتہائی محرک کا تصور سمجھایا گیا ہے۔ سپر سٹیمولائی۔ اگر اسے عام زندگی کی مثال سے دیکھیں تو یہ قدرتی چیزوں کا ایک مصنوعی اور انتہائی تیز ورژن ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کھانا پکانا تھوڑا وقت لیتا ہے، محنت لگتی ہے، لیکن کسی ایپ سے فوراً کھانا منگوا لینا وہ ایک سپر سٹیمولس ہے۔ بالکل۔ یا دوستوں سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے بجائے سوشل میڈیا پر تصویریں سکرول کرتے رہنا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں وقتی مزہ تو دیتی ہیں لیکن اصل میں ہمیں سکون سے دور لے جاتی ہیں۔ اور اس سب کی جڑ میں ڈوپامین ہے۔ ڈوپامین کے 3 اہم عوامل ہیں جن پر کتاب میں بات کی گئی ہے۔ پہلا ہے نوولٹی یعنی نیاپن۔ نیاپن یعنی انٹرنیٹ پر ہر روز کچھ نیا ملنا۔ صحیح، ہمارا دماغ نئے پن کا بھوکا ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے، اور اگر ہم اسے بالکل سائنسی اور غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھیں تو فحاش مواد یعنی پورنوگرافی کی مثال واضح کرتی ہے کہ یہ نان سٹاپ نیاپن کیسے کام کرتا ہے۔ یہ غیر فطری نیاپن دماغ کو اتنا زیادہ ڈوپامین دیتا ہے کہ حقیقی رشتے اور قربت کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دماغ عام زندگی میں وہ مزہ ڈھونڈ ہی نہیں پاتا۔ یہ واقعی فکر والی بات ہے۔ اور باقی 2 عوامل؟ دوسرا ہے سیلینس یعنی براہ راست اثر۔ ہمارا ذہن توقعات سے کھیلتا ہے۔ اگر کسی کو امید ہو کہ اسے $5000 بونس ملے گا اور اسے صرف 1000 ملے تو وہ انسان مایوس ہوتا ہے۔ حالانکہ ٹیکنیکی طور پر اسے مفت پیسے ملے ہیں، لیکن توقع پوری نہیں ہوئی تو ڈوپامین گر جاتا ہے۔ اور تیسرا عامل ہے جینیٹکس یعنی جینیات۔ کچھ لوگوں کا دماغ قدرتی طور پر ہی نئے تجربات اور ڈوپامین کی زیادہ طلب رکھتا ہے۔ صحیح، یعنی ہر شخص کا اثر لینے کا طریقہ مختلف ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ دماغ کو جب کسی انعام کا صرف 50% یقین ہو تو وہ 100% یقین کی نسبت 2 گنا ڈوپامین خارج کرتا ہے۔ اچھا، تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بے یقینی۔ ہاں، یعنی جب ہم بار بار فون چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی میسج آیا ہے یا نہیں۔ یہ جو بے یقینی ہے یہی ہمیں فون سے چپکا کر رکھتی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا۔ اور اسی صورتحال کو مصنف نے اپنے سٹیمولیشن ہائٹ چارٹ یعنی تحریک کی بلندی کے چارٹ سے سمجھایا ہے۔ چارٹ کے سب سے اوپر وہ ڈیجیٹل سرگرمیاں ہیں جو انسان کو وقتی طور پر اوپر لے جاتی ہیں لیکن پھر تھکا کر کھوکھلا کر دیتی ہیں، جیسے مسلسل سکرولنگ۔ ہاں، اور چارٹ کے نچلے حصے میں اینالاگ سرگرمیاں ہیں جو آہستہ آہستہ سکون دیتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ اس بلند ترین سطح پر ہی اڑنا چاہتا ہے، نیچے آنا اسے اچھا ہی نہیں لگتا۔ اور جب ہم ان چارٹ کی اونچائیوں پر ان سپر سٹیمولائی میں پھنس جاتے ہیں تو آخر واپس نیچے کیسے آئیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہیں سے ہمارے اگلے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ چیپٹر 6 سٹیمیولیشن فاسٹنگ، باب 6 مصنوعی تحریک سے پرہیز یا فاقہ۔ اس باب میں مصنف نے سٹیل کے ڈرم والی ایک بہترین مثال دی ہے۔ اگر ہم تصور کریں کہ انسان کا ذہن ایک بند ڈرم ہے اور اس میں مسلسل گرم بھاپ یعنی تناؤ یا سٹریس بھری جا رہی ہے۔ تناؤ۔ تھوڑا سا تناؤ جو ہوتا ہے جسے ایکیوٹ سٹریس کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو مستقل تناؤ یعنی کرونک سٹریس ہوتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور بالآخر وہ اس ڈرم کو پھاڑ دے گا، جسے ہم عام زبان میں برن آؤٹ کہتے ہیں۔ صحیح کہا، اور اسی لیے فلو آپٹیمائزیشن ایکویشن کا تصور سمجھایا گیا ہے، یعنی تناؤ کے اندر آنے اور باہر جانے کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے۔ مصنف نے خود پر 1 مہینہ طویل سٹیمولیشن فاسٹ کا تجربہ کیا۔ 1 مہینے کا پھاقہ؟ ہاں، لیکن کھانے کا نہیں، مصنوعی محرکات کا۔ انہوں نے ڈیجیٹل خبریں پڑھنا چھوڑ دیں، سوشل میڈیا مکمل بلاک کر دیا اور دن میں صرف 3 بار ای میل چیک کرنے کی پابندی لگائی۔ 3 بار تو آج کے دور میں بہت کم لگتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کا مقصد ڈوپامین کو بالکل ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ ان سستے ڈوپامین کے ذرائع کو روکنا تھا جو دماغ کو تھکا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سستے ذرائع روکے تو ان کی جگہ کن چیزوں نے لی؟ مصنف یہاں ان کیمیکلز کا ذکر کرتے ہیں جنہیں وہ ہیئر اینڈ ناؤ یعنی یہاں اور ابھی کے کیمیکلز کہتے ہیں۔
پہلا ہے آکسیٹوسن، جو دوستوں سے ملنے، ان کے ساتھ بیٹھنے یا مساج کروانے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جڑنے کا احساس دیتا ہے، جو ڈیجیٹل دنیا میں نہیں ملتا۔ بالکل نہیں ملتا۔ پھر آتا ہے سیروٹونن، جو رضاکارانہ کام کرنے یا کچھ حقیقی حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ یہ انسان کو فخر اور اہمیت کا احساس دیتا ہے۔ اور آخر میں اینڈورفنز، جو ورزش کرنے یا کھل کر ہنسنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مصنف نے اپنا اسکرین ٹائم انہی حقیقی اور زندہ سرگرمیوں سے بدل لیا تھا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہاں ہیٹونک ایڈیپٹیشن یعنی خوشی سے ہم آہنگی اور اسکارسٹی ایفیکٹ یعنی کامیابی کے اثر کی بات آتی ہے۔ جب کوئی چیز وفار مقدار میں ہو تو دماغ اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ صحیح، جیسے وفار معلومات یا وفار انٹرٹینمنٹ۔ بالکل، اور اسکیرسٹی یعنی کامیابی قدر بڑھاتی ہے۔ دنیا کے مشہور سرمایہ کار وارن بفیٹ کی مثال لیجئے۔ اربوں ڈالر ہونے کے باوجود وہ آج بھی اپنے اسی پرانے گھر میں رہتے ہیں جو انہوں نے 1958 میں خریدا تھا۔ 1958 حیرت کی بات ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سادگی اور کامیابی میں ہی اصل قدر چھپی ہے۔ یہ سادگی والی بات مجھے مصنف کے اس جذباتی واقعے کی طرف لے آتی ہے جہاں انہوں نے پرانی یادوں یعنی نوسٹالجیا کا ذکر کیا ہے۔ تجربے کے دوران جب وہ اپنی پرانی تصویریں دیکھ رہے تھے تو انہیں اپنا پرانا چھوٹا سا اپارٹمنٹ نظر آیا، اور انہیں اچانک احساس ہوا کہ وہ دراصل اس چھوٹے اپارٹمنٹ کی دیواروں کو یاد نہیں کر رہے تھے، وہ اس وقت کی سادگی، ٹھہراؤ اور اس ذہنی سکون کو یاد کر رہے ہیں جو آج کے وقت میں کھو گیا ہے۔ یہ سچ میں بہت گہرا احساس ہے۔ ہم چیزوں کو نہیں، اس وقت کے احساس کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس سب کو عملی جمع پہنانے کے لیے کچھ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جیسے پہلے اپنے سب سے بڑے ڈیجیٹل خلپشار کی ایک فہرست بنائیں، پھر ان کی جگہ اینالاگ سرگرمیاں چنیں، جیسے باغبانی، فزیکی کتابیں پڑھنا یا ورزش، اور کم از کم 2 سے 4 ہفتے تک اس پر عمل کریں۔ مصنف نے ویسے کووڈ کی وبا کے دوران یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ہر وقت کی بری خبریں پڑھنا کیسے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بری خبروں کی بھرمار واقعی تھکا دیتی ہے۔ اسی لیے کتاب میں فش آؤٹ آف واٹر یعنی پانی سے باہر مچھلی والے تصور کو سامنے لایا گیا ہے۔ اگر سوچا جائے تو ہمارا دماغ 2 لاکھ سال پرانا ہے۔ 2 لاکھ سال؟ یہ دماغ جنگل میں شکاریوں سے بچنے اور جسمانی محنت کے لیے بنا تھا۔ یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم سارا دن کرسی پر بیٹھ کر روشن سکرینوں پر ای میل اور نوٹیفیکیشنز کا تناؤ برداشت کریں۔ ہم سچ میں اس جدید دنیا میں پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کا ایک خلاصہ نکالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا اور یہ ٹیکنالوجی کمپنیاں کوئی دشمن یا ویلن نہیں ہیں، وہ تو صرف اپنا کاروبار کر رہی ہیں۔ ہاں، اور کاروبار ان کا ہماری توجہ پر ہی چلتا ہے۔ بالکل، لیکن کیونکہ معلومات کا یہ سیلاب ہماری اس 2 لاکھ سال پرانی ساخت سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے شعوری طور پر اپنی سٹیمولیشن ہائٹ یعنی تحریک کی بلندی کو کم کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس دور میں جہاں ہر طرف معلومات کی بھرمار اور برن آؤٹ کا شکار لوگ نظر آتے ہیں، ہماری توجہ ہی اصل دولت ہے۔ اپنی توجہ کو قابو میں رکھنا اور اس حقیقی اینالاگ دنیا سے دوبارہ جوڑنا ہی اصل کامیابی اور سکون کی کنجی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک تھوڑی پریشان کر دینے والی لیکن بہت گہری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اگر ہمارا یہ 2 لاکھ سال پرانا دماغ آج کی ان چھوٹی سکرینز کے دھوکے میں آ جاتا ہے تو سوچئے مستقبل میں کیا ہوگا، جب ورچوئل ریالٹی اور دماغ میں لگنے والی چپس یعنی نیورل امپلانٹس عام ہو جائیں گے، جب وہ نقلی دنیا کو بالکل اصلی جیسا محسوس کروائیں گے۔ کیا تب یہ اینالاگ اور حقیقی دنیا محض ایک بھولی بسری لگژری بن کر رہ جائے گی؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ مستقبل کی یہ تصویر تھوڑی ڈراؤنی بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ چیپٹر 7 چوزنگ اینالاگ یعنی باب 7 اینالاگ کا انتخاب۔ اس باب میں مصنف ہماری روزمرہ کے انتخاب کو 2 دنیاؤں میں تقسیم کرتا ہے، ایک ڈیجیٹل دنیا اور دوسری اینالاگ۔ اور یہاں ایک انتہائی حیران کن شماریاتی حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ ہاں، وہ اعداد و شمار تو واقعی چونکا دینے والے ہیں۔
عام دنوں میں انسان کا اوسط اسکرین ٹائم تقریباً 10 گھنٹے ہوا کرتا تھا، لیکن کووڈ کی وبا کے دوران جب پوری دنیا گھروں میں بند تھی تو یہ بڑھ کر 13 گھنٹے تک جا پہنچا۔ اور دیکھیں، یہ 13 گھنٹے کا اسکرین ٹائم صرف ایک عدد نہیں ہے، مطلب یہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری کے ساتھ ہونے والے ایک مسلسل کھیل کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل انٹرفیسز دراصل ڈوپامائن لوپ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا دماغ قدرتی طور پر مسلسل نئی معلومات کی تلاش کے لیے پروگرام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ارتقائی طور پر بقا کے لیے ضروری تھا۔ صحیح، اور آج کی ڈیجیٹل دنیا خاص طور پر سوشل میڈیا اور نیوز فیڈز اسی ارتقائی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، وہ ہمیں ایک ایسے لامتناہی ڈوپامائن سائیکل میں پھنسا دیتے ہیں جہاں ہم تھکنے کے باوجود اسکرین سے نظریں نہیں ہٹا پاتے۔ لیکن اگر ہم خالصتاً افادیت کے پہلو سے دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا مکمل طور پر غیر ضروری یا بری ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ مثال کے طور پر آج کل فون کی اسکرین پر محض چند بار ٹیپ کرنے سے ٹھیک 20 منٹ بعد ایک گرم بریٹو یا کوئی بھی پسندیدہ کھانا دروازے پر موجود ہوتا ہے، جو کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے نقطہ نظر سے سوچیں تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہاں، مطلب اس سطح کی سہولت اور وقت کی بچت تو انسانی تاریخ میں کبھی ممکن ہی نہیں تھی۔ اور مصنف بھی اسی لیے ایک بڑا متوازن اصول وضع کرتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا اس وقت تک بے حد مفید ہے جب تک وہ ہمارے کسی واضح مقصد کی تکمیل میں مدد دے رہی ہو، جیسے وقت بچانا ہو یا معلومات تک فوری رسائی ہو یا دور دراز بیٹھے لوگوں سے رابطہ کرنا ہو۔ مسئلہ دراصل تب پیدا ہوتا ہے جب ہم زندگی کے معنی، گہری یادیں اور حقیقی سکون بھی انہی سکرینز میں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، مطلب جب بات معنی اور یادوں کی ہو تو اینالاگ کا انتخاب حیاتیاتی طور پر زیادہ پائیدار ہے۔ اور اس اصول کی عملی زندگی میں بہت شاندار مثالیں کتاب میں دی گئی ہیں۔ ہاں، جیسے مصنف نے ڈیجیٹل ٹو ڈو لسٹ ایپس کی بجائے جو کہ فون پر نت نئے نوٹیفیکیشنز کا باعث بنتی ہیں، ان کی جگہ کاغذ اور فاؤنٹن پین کا استعمال شروع کیا۔ اور وہ آن لائن ڈکشنری والی مثال بھی بہت کمال تھی۔ بالکل، ایک آن لائن ڈکشنری جو سیکنڈوں میں معنی بتا دیتی ہے، اس کی جگہ اس نے ایک بھاری بھرکم ہارڈ بیک ڈکشنری خریدی۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا تھی؟ کیا؟ اس نے اسی ڈکشنری کو اپنی شادی کی گیسٹ بک کے طور پر استعمال کیا۔ مہمانوں نے ان الفاظ پر دائرے لگائے جو انہیں اس جوڑے کی یاد دلاتے تھے۔ واہ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک ڈیجیٹل گیسٹ بک کبھی وہ جذباتی گہرائی پیدا نہیں کر سکتی جو کاغذ کے لمس اور ہاتھ کی لکھائی میں موجود ہے۔ بالکل، اور یہی لمس اور مادی موجودگی ہمارے دماغ کو حال میں مرکوز رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے مصنف نے سکون حاصل کرنے کے لیے 4 بنیادی اینالاگ عادات کی نشاندہی کی ہے، جن میں سب سے پہلی عادت حرکت یا موومنٹ ہے۔ ماہر نفسیات کیلی میکگونیگل کی تحقیق کے مطابق ایک صحت مند اعصابی نظام کے لیے ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی معتدل حرکت ناگزیر ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف جسمانی فٹنس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حرکت سے دماغ میں موجود تناؤ کے ہارمونز متوازن ہوتے ہیں اور سوچنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن حرکت کے حوالے سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں ورزش کرنا یا جم جانا بالکل پسند نہیں۔ ہاں، یہ بہت عام شکایت ہے۔ کتاب اس کا ایک بڑا دلچسپ جواب دیتی ہے کہ اگر کسی کو ورزش سے چڑ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسمانی حرکت سے نفرت کرتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی تک اپنے مزاج کے مطابق ورزش ملی ہی نہیں ہے۔ صحیح، مطلب یہ حرکت کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ موسیقی پر رقص کرنا ہو یا گھر کی صفائی کرنا ہو یا دوستوں کے ساتھ کھلی ہوا میں فرسبی کھیلنا ہو۔ اصل مقصد بس جسم کو اس کی قدرتی حالت میں واپس لانا ہے۔ اور اسی قدرتی حالت سے دوسری اہم عادت جنم لیتی ہے، جو کہ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ واقعی خوفناک ہے۔ ہم بظاہر ڈیجیٹل رابطوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ٹیکسٹ میسیجز یا سوشل میڈیا لائکس ہمارے دماغ کو وہ حیاتی رد عمل فراہم نہیں کرتے جو آمنے سامنے بیٹھنے سے ملتا ہے۔ جب دو انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کے تاثرات سے دماغ میں آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، جو کہ ڈیجیٹل رابطوں میں مکمل طور پر غائب ہے۔ اور یہی بات واضح کرتی ہے کہ کیوں ہزاروں ورچوئل دوست ہونے کے باوجود آج کا انسان شدید تنہائی کا شکار ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تیسری عادت جس پر مصنف زور دیتا ہے وہ ہے مراقبہ یا میڈیٹیشن، خاص طور پر صرف اپنی سانس پر توجہ مرکوز کرنا۔ سننے میں تو یہ عمل بہت سادہ لگتا ہے۔ ہاں،
لیکن موجودہ دور کے منتشر دماغ کے لیے ایک جگہ ٹک کر سانس پر دھیان دینا ایک مشکل ترین کام بن چکا ہے۔ اور دراصل یہی وہ چیلنج ہے جو مراقبے کو کارآمد بناتا ہے۔ مراقبہ ذہن کو خیالات سے خالی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب دھیان بھٹکتا ہے اور اسے شعوری طور پر واپس سانس پر لایا جاتا ہے تو یہ عمل دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کی ورزش بن جاتا ہے۔ بالکل، نیورو سائنس کے مطابق یہ مشق دماغ میں سیروٹونن کی سطح کو متوازن کرتی ہے اور کورٹیسول کو کم کرتی ہے، جس سے دماغ کو محفوظ ہونے کا پیغام ملتا ہے۔ اور چوتھی عادت جس پر کتاب نے بہت تفصیلی بحث کی ہے وہ ہے ہماری غذا اور مشروبات۔ یہاں مصنف کا اپنا کیفین چھوڑنے کا تجربہ بہت چشمگشاں تھا۔ ہاں، جب اس نے کیفین کا استعمال ترک کیا تو دوسرے ہی دن اسے فلو جیسی علامات محسوس ہونے لگیں اور جسم ٹوٹنے لگا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جسے ہم روزمرہ کی توانائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہمارے جسم کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہم اکثر کیفین کو توانائی سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ کیفین کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں کیفین ایک مایاوا تناؤ یا لیکوڈ اسٹریس ہے۔ صحیح؟ یہ جسم کو دھوکہ دے کر ایڈرینلین اور کورٹیسول کی سطح میں 200% تک اضافہ کر دیتی ہے، جس سے جسم فائٹ اور فلائٹ کے ہنگامی موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کتاب میں سبز چائے یعنی گرین ٹی کا ذکر ہے، جس میں ایل تھیانین نامی امینو ایسڈ پایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ مرکب کیفین کے پیدا کردہ تناؤ کو اعصابی سطح پر ہموار کرتا ہے، جس سے انسان بیدار تو رہتا ہے لیکن اضطراب محسوس نہیں کرتا۔ اور مشروبات کے ضمن میں ہی کتاب الکوہول اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے چینی پر بھی روشنی ڈالتی ہے، جسے ہینگزائٹی کہا جاتا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے الکوہل کا سہارا لیتے ہیں، لیکن کیمیائی سطح پر یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کا میکانزم بتائیں۔ دیکھیں، ابتدائی طور پر الکوہل ڈوپامین اور گیبا میں اضافہ کرتی ہے۔ گیبا دماغ کو پرسکون رکھنے والا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، لیکن جیسی اس کا اثر ختم ہوتا ہے ان کیمیکلز کی سطح تیزی سے گرتی ہے۔ اور گابا کی اس شدید کمی کی وجہ سے دماغ میں اضطراب کا ایک طوفان آتا ہے، جسے ہینگزائٹی کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عوامل جسم میں تناؤ پیدا کرتے ہیں تو کورٹیسول کی زیادتی خون میں گلوکوز کو بڑھا دیتی ہے، جس کے جواب میں انسولن پیدا ہوتی ہے، جسم چربی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہم جنک فوڈ کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک پورا شیطانی چکر ہے جو انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ان تمام اینالوگ عادتوں کو دیکھ کر ایک عام انسان جو دن میں 10 گھنٹے لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جیسے خط لکھنا یا کھلی ہوا میں چلنا بہت وقت طلب ہے۔ ہاں، جدید دفتری زندگی میں جہاں ہر منٹ کی قیمت ہے، وہاں ان عادات کے لیے وقت نکالنا کارکردگی کو کیسے متاثر کرے گا؟ بالکل، اور یہ سوال ہمیں سیدھا کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، چیپٹر 8 کام اینڈ پروڈکٹیو، یعنی باب 8 سکون اور کارکردگی۔ یہ باب اس جدید کارپوریٹ وہم کو توڑتا ہے کہ مسلسل کام کرنا ہی کارکردگی کی ضمانت ہے۔ مصنف ثابت کرتا ہے کہ تناؤ کی حالت میں کیا گیا کام دراصل وقت کا سب سے بڑا ضیاع ہے۔ اس حوالے سے مصنف کی اپنی زندگی کا ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ آئیکیا کی کرسیوں والا واقعہ؟ ہاں بالکل، ایک مصروف دن کے دوران اس نے سوچا کہ لیپ ٹاپ سے تھوڑا وقفہ لے کر گھر میں آئی ہوئی نئی آئیکیا کی کرسیاں جوڑ لی جائیں۔ بظاہر تو یہ ایک اینالوگ سرگرمی تھی جسے سکون بخش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پورے عمل کے دوران مصنف کے ذہن پر کام کا تناؤ سوار رہا۔ اسے مسلسل احساس جرم ہوتا رہا کہ وہ اپنی ای میلز چیک نہیں کر رہا یا کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہا۔ اور اس بے چینی کی حالت میں اس کی توجہ اس قدر بٹی ہوئی تھی کہ اس نے کرسیوں کے پرزے غلط جوڑ دیے اور اسے وہ کرسیاں دوبارہ کھول کر نئے سرے سے جوڑنی پڑیں۔ یہ واقعہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جب انسان اضطراب کا شکار ہوتا ہے تو وہ حال میں موجود نہیں رہ سکتا۔ اور ماہر نفسیات ٹم مورن کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ بے چینی ہمارے دماغ کی ورکنگ میموری یعنی معلومات کو پروسیس کرنے کی جگہ کو 16.5% تک سکوڑ دیتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر کی ریم کم ہو جائے اور ہر پروگرام سست پڑ جائے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس 16.5% کے نقصان کا ریاضیاتی حساب لگائیں تو یہ اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں۔ کیسے؟ ذرا بتائیں۔ اگر ایک شخص مسلسل بے چینی اور تناؤ کی حالت میں
8 घंटे काम करता है तो वर्किंग मेमोरी सिकुड़ने की वजह से वही काम खत्म करने में उसे कम से कम 9 घंटे और 19 मिनट लगेंगे। वाह, यानी इस्तिराब हर रोज खामोशी से हमारे दिन का 1.5 घंटा खा जाता है। इस हिसाब से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सुकून हासिल करने के लिए वक्त निकालना, वक्त ज़ाया करना नहीं है, बल्कि वक्त बचाने की सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट मसरूफियत का तासुब या बिजीनेस बायस है। हाँ, आजकल के नॉलेज वर्क में जहाँ पैदावार को ईंटों में नहीं गिना जा सकता, वहाँ लोगों ने अपनी कारकर्दगी मापने का एक गलत पैमाना बना लिया है। वो अपनी कामयाबी को इस बात से नापते हैं कि वो कितने थके हुए हैं और कितने मसरूफ नजर आते हैं। ये खतरनाक ज़हनियत है जहाँ थकावट को तमगे की तरह पहना जाता है। और इसी मुसलसल काम के दबाव के नतीजे में एक और नफ्सियाती उलझन पैदा होती है, जिसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। ये इंसानी दिमाग का वो रुझान है जिसके तहत नामुकम्मल काम हमें मुकम्मल कामों की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से याद रहते हैं। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं तो दिन भर के अधूरे काम दिमाग में पॉपअप विंडोज की तरह खुलने लगते हैं, जो मुसलसल एहसासे जुर्म पैदा करते हैं। इससे बचने के लिए मुसन्निफ ने एक बहुत ही अमली तरीका तजवीज़ किया है। रोज़ाना रात को अपनी हासिल करदा कामयाबियों की फहरिस्त यानी अकम्प्लिशमेंट्स लिस्ट लिखना। जब एक इंसान दिन के इख्तिताम पर कागज़ पर लिखता है कि उसने क्या-क्या मुकम्मल कर लिया है, तो वो शऊरी तौर पर उस ज़िगार्निक इफेक्ट को तोड़ देता है। और दिमाग को ये पैगाम मिलता है कि अब आराम करने का वक्त है। ये छोटी सी एनालॉग आदत दिमाग को बंद करने में ज़बरदस्त मदद देती है। बिल्कुल। जब ये साबित हो गया कि सुकून कारकर्दगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना, तो अगला सवाल ये उठता है कि इस सुकून को हासिल कैसे किया जाए? क्या कोई शॉर्टकट है? यही तलाश मुसन्निफ को किताब के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है। चैप्टर 9 वेयर काम लिव्स, यानी बाब 9 सुकून कहाँ बसता है। इस बाब का आगाज उस जदोजहद से होता है जहां मुसन्निफ सुकून हासिल करने के लिए किसी जादुई गोली की तलाश में निकलता है। वो जदीद दौर के रुझानात से मुतासिर होकर अपनी बेचैनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए CBD तेल का इस्तेमाल शुरू करता है। वो पहले चंद कतरे लेता है, कुछ नहीं होता, फिर वो खुराक बढ़ा देता है, मगर नतीजा इंतहाई मायूस को निकलता है। बेचैनी वहीं की वहीं रहती है, बस दिमाग थोड़ा सा धुंधला महसूस होने लगता है। अगर हम इस तजुर्बे को साइंसी शवाहिद की रोशनी में देखें तो तहकीक बताती है कि सुकून के लिए बेची जाने वाली बहुत सी मसनूआत अक्सर प्लेसीबो से ज़्यादा कुछ नहीं होती। यानी उनका असल कीमियाई असर कम और इंसान का नफ्सियाती यकीन ज़्यादा काम कर रहा होता है। असल मसला ये है कि सुकून बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। ये सरमायादाराना माशरा हमें मजीद की जहनियत का आदी बनाता है। ये निज़ाम हमें सिखाता है कि खुशी और सुकून उस अगली चीज़ में छुपा है जो अभी तक हमारे पास नहीं है, चाहे वो नया ओहदा हो या नई दाढ़ी। जबकि हकीकत यह है कि सुकून इस अमल का नाम है जिसमें इंसान उन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जो इस लम्हे में उसके पास मौजूद हैं। और इस इदराक को मुसन्निफ ने शऊर और इरादा यानी अवेयरनेस और इंटेंशन का नाम दिया है। सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम बाहर से दिमाग में डालते हैं, बल्कि ये दिमाग में एक ऐसी खाली जगह पैदा करने का नाम है जहाँ इंसान एक लम्हा रुक कर इंतखाब कर सके। किताब में इसकी एक सादा सी मिसाल दी गई है कि जब कोई शख्स म्यूजिक ऐप खोलता है तो क्या वो बगैर सोचे समझे कोई भी प्लेलिस्ट चला देता है, या वो चंद सेकंड के लिए रुककर अपने अंदर झांककर ये सवाल करता है कि इस वक्त मेरा मूड कैसा है और मैं वाकई क्या सुनना चाहती हूँ। ये चंद सेकंड का वक्फा और शऊरी इंतखाब दरअसल ऑटो पायलट की जिंदगी से बाहर आने का नाम है। और यही शऊर इंसान के अंदर एक दिफाई निज़ाम तामीर करता है। ये बात कोविड के वबा के आगाज में साबित भी हुई। जब वबा फैली तो मुसन्निफ ने भी खुद को खौफ की कैफियत में पाया और वो दोबारा न्यूज़ साइट्स पर घंटों गुजारने लगा। उसकी बेचैनी उरूज पर पहुंच गई थी। लेकिन चूंकि मुसन्निफ ने पिछले कुछ अरसे में अपने लिए एनालॉग आदात का एक जाल बन रखा था, जैसे सुबह फ़ोन देखने के बजाय अखबार पढ़ना या खुली हवा में चहलकदमी करना, तो इस वजह से वो बहुत जल्द इस आसाबी ब्रेकडाउन से बाहर निकल आया। उसे फौरन एहसास हो गया कि वो दोबारा उसी डिजिटल तनाव की तरफ जा रहा है।
اور اس نے اپنی اینالوگ عادات کی مدد سے خود کو واپس حال میں لا کھڑا کیا۔ یہیں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سکون کوئی حتمی منزل یا پہاڑ کی چوٹی نہیں ہے جہاں پہنچ کر انسان کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سکون دراصل ایک دفاعی ڈھال ہے۔ زندگی میں بیماریاں آئیں گی، مسائل پیدا ہوں گے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ اینالوگ عادات موجود ہوتی ہیں وہ اس بیرونی شور سے کم متاثر ہوتے ہیں اور زیادہ تیزی سے اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس تمام جائزے کو سمیٹیں تو یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آتی ہے کہ سکون ٹیکنالوجی سے مکمل فرار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قدرتی حالت ہے جو اس ساری ڈیجیٹل مصروفیت کے نیچے کہیں دب گئی ہے۔ جب ہم شعوری طور پر ان غیر ضروری چیزوں کی تہ ہٹا دیتے ہیں تو سکون ہمیں خود بخود مل جاتا ہے۔ اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں جہاں ہر ایپ ہماری توجہ چرانے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، وہاں اپنی توجہ اور وقت کو اپنے ارادے سے استعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ بالکل، اور گفتگو کے بالکل آخر میں ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انتہائی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہمارا 2 لاکھ سال پرانا دماغ واقعی اس اینالوگ دنیا کے لیے بنا ہے تو آج ہم جس تیزی سے ڈیجیٹل سکرینز میں غرق ہو رہے ہیں، کیا ہزاروں سال بعد انسانی ارتقاء ہمیں ایک ایسی نسل میں بدل دے گا جسے درختوں کے لمس یا آمنے سامنے کی گفتگو کی کوئی حیاتیاتی ضرورت ہی نہیں رہے گی؟ یہ تو بڑی خوفناک سوچ ہے۔ اور اگر ارتقاء نے ہمارا اعصابی نظام اس حد تک تبدیل کر دیا تو کیا ہم تب بھی انسان کہلانے کے لائق ہوں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے فون سکرینز بند کرنے کے بعد تنہائی میں ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں بس اتنا ہی۔ کوشش کریں کہ آج کچھ وقت کے لیے ہی صحیح اینالوگ دنیا کی خوبصورتی کا تجربہ ضرور کریں۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔